پاک انکلیو کے حوالے سے تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہے. یہ ٹویٹ ہے روڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے کی گئی ہے, جس کے مطابق روڈ ورک going on in Park Enclave under the supervision of AC Dr. Faisal, CDA and engineer Mumtaz working hard to finish this project within this month inshallah. Within this month inshallah یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے ٹویٹ ہے کہ ہم اسی مہینے میں یہ کام مکمل کرنا چاہتے ہیں. ایک نوٹس بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ہیئرنگ نوٹس ہے نان امپلیمنٹیشن آف وفاقی موثب فائنڈنگز 6 فروری کا, اور اس پہ بھی ہم نے سنا یہ کہ جو ممبر اسٹیٹ پلاننگ تھے سی ڈی اے کے وہ یہاں نہیں آئے جو سبجیکٹ میٹر پہ مین کنسرن تھے, بلکہ اس کے بجائے مسٹر فرید جو لینڈ ڈپارٹمنٹ کے تھے وہ وہاں پیش ہوئے, اور پھر سی ڈی اے کے ایکٹنگ چیئرمین عامر احمد علی بھی پیش ہوئے. لیکن جو متاثرین ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس پر آپ کو بتائیں گے, کیونکہ ہم نے سنا یہ ہے کہ جو 4 اہم ترین چیزیں تھیں ان میں ایک یہ تھا کہ آلٹرنیٹ پلاٹ پرووائڈ کیے جائیں گے جو فیز 1 کے افیکٹیز ہیں ان کو. دوسری بات یہ تھی کہ ان پلاٹس کو ٹرانسفربل کیا جائے گا اور وداؤٹ اینی ڈیلنگ چارجز. تیسری بات تھی کہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی پرووائڈ کی جائے گی فیز 2 کے الاٹیز کو, اور ان کا منی انٹرسٹ کے ساتھ ریٹرن کیا جائے گا. چوتھا, ان کو تمام فیسلٹیز ایز پر پرومس پرووائڈ کی جائیں گی. ہم نے سنا کہ جی جو اب تک ہے جی کہ اس پر نہ کوئی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے, نہ کوئی جو کرنٹ چیئرمین ہے کوئی اس پر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اب تک انہوں نے کوئی عملی طور پہ اقدامات کیے, لیکن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے اپنا وعدہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ روڈ کی طرف سے جو روڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ پورا ہو رہا ہے. ایک اور جو وعدہ ہے یا کیا کہیں اس کو, کیونکہ یہ 18 اکتوبر 2018 کی پریس ریلیز ہے نیب کی طرف سے, اور اس پریس ریلیز کے مطابق جب نیب نے نوٹس لیا تھا 2011 میں شروع کیے گئے اس منصوبے کا, اور پلاٹ کی الاٹمنٹ کا شکایت جو 15 ارب روپے انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً تخمینہ ہے جو لوگوں سے وصول کر لیا گیا ہے, لیکن یہ منصوبہ اس پر پائے تکمیل پہ نہیں پہنچ سکا. اس کا نوٹس نیب نے لیا تھا اینڈ وی آر اویٹنگ, کیونکہ یہ معاملہ ابھی بھی انیشل اسٹیجز میں ہے یا ایڈوانس اسٹیجز میں گیا ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے, کیونکہ الاٹیز یہ کہتے ہیں کہ نیب نے صرف میڈیا کو پلے کیا ہے اور دے ہیو ڈن نتھنگ سبسٹینشل جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں کہ ہاں ان کی داد رسی ہوئی ہے یا ان کے معاملات طے ہوئے ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹس آپ کو دکھا رہے ہیں سی ڈی اے کے اس اسکیم کے حوالے سے, اس پر متاثرین کیا کہتے ہیں. تبسم ضیاء صاحبہ ہمارے ساتھ ایک متاثرین موجود ہیں اس اہم ترین سوسائٹی کی پاک انکلیو. تبسم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. جو ہمارے آتا ہے اس کے مطابق سی ڈی اے کی طرف سے اتنی پیش رفت نہیں ہے, ڈپٹی کمشنر کی طرف سے پیش رفت ہے. آپ فیز 1 میں ہیں, فیز 2 میں ہیں, اور کیا آپ کی کیا اس وقت معلومات ہے اس بارے میں, کہاں معاملہ پہنچا ہے, کیا آپ کی اسکیم کے حوالے سے ہو رہا ہے اور کدھر تک بات پہنچی ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے تبسم صاحبہ؟ ہاں جی, میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں پھر مدعو کیا, اور اس چینل کا کہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس نے اس پارک انکلیو کے اوپر اس نے بات چیت کی ہے, پروگرام کیے ہیں, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کی شکر گزار ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جی, سی ڈی اے جو انکلیو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بجلی تو دے دی ہے, بجلی آ گئی ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن بجلی بھی آپ یقین کریں کہ کوئی صحیح طرح لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچ سکی. اور اس کے علاوہ جو ہے میں وہاں کی رہائشی ہوں, میری رہائش وہاں پہ ہے اور تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں میں وہاں پہ رہ رہی ہوں. لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیولپ نہیں ہے. اگر آپ جا کے اس کو دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو وہ ایک جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ سیکورٹی جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے بالکل. اور جو باؤنڈری وال انہوں نے بنائی ہے وہ جگہ جگہ سے اکھڑ چکی ہے اور اس میں سے لوگوں نے راستہ بنا لیا ہے. اور اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس جو سب سے مین بات ہے, اسٹریٹ لائٹس وہ بالکل رات کو وہ ایک سناٹے کا سما پیش کر رہا ہے پورا پارک انکلیو. اور یہ سی ڈی اے کی جو ہے نا یہ سب سے بڑی غفلت ہے جس کی وجہ سے یہ آج دن تک سیکٹر جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکا. اور جو قیمتیں پہلے دن کی تھی وہی قیمتیں بلکہ اس سے بھی کم قیمت پہ یہ اس کے پلاٹ جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں کہتی ہوں کہ گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے. وہاں پہ ایک بندہ جب چلا جاتا ہے اتنے پیسے لگا کے جب وہاں پہ جا کے رہتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں جی. وہ بندہ وہاں پہ نہیں رہ سکتا کیونکہ سیکورٹی جو ہے وہ مین ایشو ہے وہاں کا. اور بالکل گھر بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو بننے نہ ہونے کے برابر ہیں.
اور ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے مسئلے بے تحاشا مسئلے ہیں. اور سی ڈی اے جو ادارہ ہے، نیب نے بھی کچھ نہیں کیا آپ کو، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ابھی تک کوئی نہیں جی کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی کسی قسم نہیں کچھ بھی نہیں کیا، نہ نیب نے کچھ کیا ہے، نہ سی ڈی اے نے کچھ کیا ہے. آپ جا کے آج بھی دیکھیں گے تو جگہ جگہ سے آپ کی جو ہے نا اس کی جو وہ روڈ ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی روڈ وہاں پہ صحیح نہیں ہے. کوئی میں کہتی ہوں وہاں کو رہنے کا تصور ہی پیش نہیں ہو رہا جی. میں رہ رہی ہوں وہاں پہ، مجھے پتہ ہے 3 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد تو پاک سی ڈی اے انکلیو ایسی ہو جاتا ہے ایسے جنگل ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہیں، نہ وہاں پہ کوئی گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور باؤنڈری وال جو بنائی ہے وہ بھی جگہ جگہ سے اکھڑ گئی ہے. اس کا کیا فائدہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سی ڈی اے کیا کر رہا ہے. اچھا یہ آپ آج سی ڈی اے جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے، اس سیکٹر میں وہ بالکل ناکام ہو ہاؤسنگ گیا. سوسائٹی کے. تو میں آپ کو نیب کی آج کی پریس ریلیز دکھا دیتا ہوں جو آج لیٹسٹ پریس ریلیز نیب کی طرف سے آئی ہے. اس میں نیب کی طرف سے کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے چیئرمین نیب کی طرف سے یا جو نیب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نیب نے غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے عوام کی زندگی بھر کی جمع پونجی واپس دلانے کے لیے نہ صرف کوشاں ہے نیب، بلکہ نیب نے گزشتہ سال ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے تقریباً 1 ارب سے زائد رقم جو ہے رقوم ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے متاثرین میں تقسیم کیا، جس پر انہوں نے نیب کا شکریہ ادا کیا. 1 ارب روپے ہاؤسنگ سوسائٹی سے نیب پیسے ریکور کر چکی ہے نیب کے مطابق. اس پر آپ تبسم صاحبہ یہ نیب تو کہہ رہی ہے ہم 1 ارب روپے ریکور کر چکے ہیں، اب آپ کا مطالبہ کیا ہے نیب سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ان پرٹیکولر؟ نیب کا میرا مطالبہ یہی ہے جی نیب سے کہ وہ نیب آ کے وہاں پہ دیکھے کہ لوگ وہاں پہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں، وہ کس طرح رہ رہے ہیں. پینے کے لیے صاف پانی وہاں پہ نہیں ہے، گیس کی نہیں ہے، جو ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے خاتون خانہ کے لیے، کچن کی بنیادی ضرورت ہے، وہ گیس وہاں پہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیکورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے. ایک آدمی وہاں پہ، ایک فیملی وہاں پہ کس طرح رہ سکتی ہے؟ آپ خود بتائیں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں جگہ جگہ سے، رات کو وہاں پہ بھیانک منظر ہوتا ہے، دن کو وہاں پہ مویشی وغیرہ وہ چرتے رہتے ہیں. کوئی انہوں نے پلانٹنگ وغیرہ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا ہوا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سی ڈی اے یہ کیا کر رہا ہے. یہ لوگوں سے پیسے لے کے یہ خاموشی سے سو گیا ہے. میں تو وزیر اعظم جو عمران خان ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ جائیں اور وہ انہیں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے یہ اس سیکٹر کا حال. اور جو لوگوں کے پیسے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ اپنے پیسوں کو کس طرح ریکور کریں گے؟ کوئی نیب وہاں پہ نہیں گیا، نیب کوئی کام نہیں کر رہا. اگر نیب کام کرتا تو آج جو سی ڈی اے کی حالت ہے ایسی نہ ہوتی.